السلام علیکم لسنرز، آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول کوئی لمحہ گلاب ہو کی قسط نمبر 10 جو کہ تحریر ہے نکہت عبداللہ کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئی ناول کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ مبارک کرے، اور ہاں ابھی میں دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ مامی جی نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو رابعہ زور سے چیخی، کیا ہم آپ کے ساتھ؟ ہاں بیٹی، یہ ہمارے ہاں کا رواج ہے، لڑکی کی شادی طے ہو جائے تو پھر وہ اپنے چچا تایا ماموں کے ہاں 2 دن رہ آتی ہے۔ اب تمہارے چچا تایا تو یہاں ہیں نہیں لیکن ماموں تو ہیں، مامی نے دھیرج سے سمجھاتے ہوئے کہا تو امی ان کی تائید کرتے بولی، بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، پھر شادی کے بعد لڑکی کو کہاں موقع ملتا ہے تایا ماموں کے ہاں رہنے کا، ماں باپ کے ہاں بھی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتی۔ اس نے رابعہ کو دیکھا تو وہ برا سا منہ بنا کر بڑبڑائی، میں تو نہیں جاؤں گی، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ اس ڈر سے کہ کہیں رابعہ مامی جی کے سامنے کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے فوراً چائے کا کہہ کر جانے لگی کہ مامی جی روک کر بولی، چائے نہیں بیٹی، بس ٹھنڈا پانی پلا دو۔ جی۔ وہ جلدی سے کولر سے ایک گلاس بھر کر لے آئی اور مامی جی کو تھما کر رابعہ کو اندر چلنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر وہیں بیٹھ گئی۔ خوش رہو۔ مامی جی نے گلاس خالی کر کے اسے تھمایا، پھر بڑے پیار سے رابعہ سے پوچھنے لگی، چلو گی نا میرے ساتھ؟ چلنے پر تو مجھے اعتراض نہیں مامی جی، لیکن یہاں جو اتنے کام ہیں وہ کون کرے گا؟ ہو جائیں گے، انشاءاللہ سب کام ہو جائیں گے، تم فکر نہیں کرو، مامی جی نے کہا تو امی بول پڑی، فکر تو ہے بھابھی، اتنے تھوڑے دن ہیں، فائقہ کی ساس نے تو خیر ہر شے کو منع کر دیا ہے، کپڑے تک نہیں بنانے دے رہی، لیکن رابعہ کے لیے تو کرنا ہے نا، ابھی بھی یہ دونوں بازار جانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ ہاں تو ہوا بازار سے، یا ایسا کرو میرے ہاں سے چلی جانا، وہاں سے قریب بھی پڑے گا، اسما بھی تمہارے ساتھ چلی جائے گی، بیچاری روز مجھ سے کہتی ہے، میرا تو تمہیں پتہ ہے 4 قدم چل کر ہانپ جاتی ہوں۔ مامی جی گویا طے کر کے آئی تھی کہ انہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گی، اسما کا کہا تو ٹال نہیں سکی۔ وہ دونوں امی کو دیکھنے لگی، ہاں اگر اسما کو جانا ہے تو پھر تم دونوں ادھر ہی سے چلی جانا، امی نے کہا تو رابعہ اٹھتے بولی، لیکن میں وہاں رکوں گی نہیں، یعنی شام میں آ جاؤں گی۔ کیوں بیٹی؟ وقت کم ہے مامی جی اور اتنے بہت سارے کام، چلو فائقہ جلدی سے چینج کر لو۔ رابعہ نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ ان کے ساتھ اندر آ کر بولی، تم نے خواہ منع کیا، ایک دن رہنے میں تو کوئی حرج نہیں، تمہیں کس نے منع کیا ہے، تم رہ جانا، اور ایک کیا جتنے دن چاہو، میں بہرحال شام کو آ جاؤں گی۔ تم آ جانا، اس نے کہہ کر وارڈروب کھول لی، پھر 15 منٹ میں دونوں تیار ہو گئیں۔ مامی جی کے ساتھ نکلتے اس نے امی سے کہہ دیا کہ وہ آج وہیں رہے گی، جس پر امی نے کوئی اعتراض نہ کیا، اور اعتراض تو رابعہ نے بھی نہیں کیا، لیکن چنچلا ضرور گئی تھی۔ جبھی اسما نے جب شوق سے پوچھا، رہو گی؟ تو وہ تپے لہجے میں بولی، فائقہ رہے گی، اور تم؟ میں بعد میں آ کر رہوں گی تاکہ تم میری خوب خاطر مدارت کرو۔ رابعہ نے گردن اکڑا کر کہا تو اسما ہنستے بولی، وہ تو میں اب بھی کروں گی، ہاں دیکھوں گی کیا کرتی ہو۔ اوفو جاؤ اسما، جلدی تیار ہو جاؤ، بازار جانا ہے۔ اس نے دونوں کی تکرار سے اکتا کر اسما کو اندر دھکیل دیا تو رابعہ بڑی بے مروتی سے اسے پوچھنے لگی، تم بھی چلو گی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب تم نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے، کیونکہ تمہیں کچھ خریدنا تو ہے نہیں، اور مخواہ ہمارے سر پر سوار ہوگی اور جلدی جلدی کی رٹ لگاؤ گی، ہے نا؟ رابعہ نے کہہ کر اسے تصدیق چاہی تو وہ برا مان کر بولی، میں تمہیں سمجھ نہیں پاتی، خیر میں نہیں جاتی۔ نہیں اگر چلنا ہو تو؟ جی نہیں۔ وہ ناراض ہو گئی تو پھر رابعہ اور اسما کے بہت منانے اور منتیں کرنے پر بھی ان کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئی تھی، آرام سے مامی جی کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی۔ کیا بات ہو گئی؟ مامی جی نے رابعہ اور اسما کے جانے کے بعد اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں مامی جی، بس میرا موڈ بدل گیا، پھر مجھے کچھ لینے بھی تو نہیں، وہ سرسری انداز میں بولی۔ ہاں تمہاری امی بتا رہی تھی کہ تمہاری ساس نے منع کر دیا ہے، اچھی عورت ہیں ورنہ بڑے لوگوں میں نے دیکھا ہے ہوس زیادہ ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، تمہاری قسمت اچھی ہے، بہت خوش رہو گی۔ مامی جی اس کی محبت میں بول رہی تھی اور وہ کیا کہتی، چپ چاپ سنتی رہی۔ جب مامی جی خاموش ہوئی تو اس نے موضوع ان کی طرف موڑ دیا، مامی جی آپ اعظام بھائی کی شادی کیوں نہیں کرتی؟ لو میں تو آج کرنے کو تیار ہوں، وہ مانے تب نہ۔ کیوں نہیں مانتے؟ پتہ نہیں کیا سوچے ہوئے ہے، شروع میں جب نوکری سے لگا تھا تب تو خود کہتا تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم خاموشی اختیار کر لی، اور اب کہتا ہے پہلے اسما کی ہو جائے، اللہ اسما کے نصیب کھولے، مجھے اب زیادہ فکر اسی کی ہے، میری زندگی میں اپنے گھر بار کی ہو جائے۔ ارے مامی جی مایوس کیوں ہو رہی ہیں، اللہ نے ہر کام کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وقت آئے گا تو دیکھیے گا اسما کیا اعظام بھائی کے بچے اس آنگن میں کھیل رہے ہوں گے، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ مامی جی خوش ہو کر بولی، چلیں اسی خوشی میں ہم کھانا کھا لیں، وہ دونوں تو ابھی آنے والی نہیں، اور مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کھانا نکال لاتی ہوں، وہ کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔
پھر کھانے کے بعد مامی جی نماز کے لیے اٹھ گئیں اور اس پر سستی سوار ہو گئی۔ لیٹتے ہو تو ایسی سوئی کہ شام میں رابعہ کے جھنجھوڑنے پر اٹھی۔ کب آئیں تم لوگ؟ مجھے آئے ہوئے تو 24 سال ہو گئے ہیں۔ رابعہ دوسری چرپائی پر بیٹھتے بولی۔ میں دنیا میں آنے کے بعد بات نہیں کر رہی، خیر یہ بتاؤ ہو گئی تمہاری شاپنگ؟ اس نے پوچھا تو رابعہ شاپرز پر ہاتھ مار کر بولی، کچھ ہو گئی باقی کل، اور ہاں تم جو یہاں رہنے کی بات کر رہی ہو تو کل میرے ساتھ بازار کون جائے گا؟ میں تو نہیں جاؤں گی، خواہ تمہارے سر پر سوار رہنے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ اس نے صاف انکار کیا تو رابعہ کی بات لوٹا دی۔ بکو مت، تمہیں چلنا ہے؟ رابعہ بجائے شرمندہ ہونے کی مزید روب سے بولی۔ تبھی اسما چائے لے کر آ گئی۔ خوب سوئی تم؟ ہاں، کھانا کھاتے ایسی نیند آئی کہ بس۔ وہ چائے کا گھونٹ لے کر بولی۔ اچھا یہ بتاؤ رات کے کھانے میں کیا بناؤں؟ اسما نے باری باری دونوں کو دیکھ کر پوچھا تو رابعہ فوراً بولی، ہم اتنی دیر نہیں رکیں گے، چلو فائقہ جلدی چائے ختم کرو، شام ہونے سے پہلے نکل چلیں۔ ہائے، تم نے تو کہا تھا کہ فائقہ یہیں رہے گی اور تم بھی رک جاؤ، کیا ہے ایک رات کی تو بات ہے۔ اسما نے ٹوکتے کہا، تم چلی چلو نا ہمارے ساتھ۔ میں آؤں گی، 3-4 دن پہلے سے آ کر رہوں گی، بشرطے کہ تم آج رک جاؤ۔ سوری یار، میں نہیں رک سکتی۔ اور تم؟ اسما نے اسے دیکھا تو مسکرا کر بولی، میں نے جانے کی بات ہی نہیں کی۔ کر کے تو دیکھو، ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی۔ اسما نے پیار بھری دھمکی دی۔ بس آج کی رات، کل مت روکنا۔ اور ہاں رابعہ، تم کیسے جاؤ گی؟ وہ اسما سے کہہ کر رابعہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ چلی جاؤں گی مامی جی کی طرح، میرا مطلب ہے کہ اسما کسی بچے کو بھیج کر رکشا منگوا دو۔ رابعہ اپنے شاپر سمیٹتے بولی تو اس نے اسما کو جانے کا اشارہ کر دیا، کیونکہ سمجھ گئی تھی کہ اب رابعہ کچھ دیر بھی نہیں رکے گی اور اگر اصرار کیا تو پھر چڑھ جائے گی، اس لیے اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ پھر رابعہ کے جانے کے بعد وہ مامی جی کے منع کرنے کے باوجود اسما کے ساتھ کچن میں آ گئی اور کھانا پکانے کے ساتھ اسما کے پوچھنے پر اسے شہریار کے بارے میں بتاتے اس کی آواز کبھی پا لینے کی خوشی میں کھنکتی اور کبھی کھو دینے کے خیال سے بھاری ہو جاتی، جس پر اسما نے بار بار چونک کر اسے دیکھا اور آخر میں بولی تھی، مجھے لگتا ہے تم اپنی خوشیوں سے خوف زدہ ہو، ہے نا؟ شاید۔ اس نے تصدیق نہیں کی تو تردید بھی نہیں کی، پھر فوراً بات بدل گئی تھی۔ اذام بھائی نہیں آئے ابھی تک؟ آج کل دیر سے آتے ہیں۔ اسما چولہا بند کرتے بولی، چلو اندر چلیں، اور ہاں تمہیں بھوک لگی تو بتانا، اذام بھائی کے انتظار میں بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں، وہ 11-12 بجے سے پہلے نہیں آئیں گے۔ اتنی دیر؟ کیا کہیں پارٹ ٹائم بھی کرنے لگے ہیں؟ نہیں، اسما نے اسی کے اندر کہنے پر اتفاق کیا تو اس نے بھی مزید کچھ نہیں پوچھا اور اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ پھر ماموں جی کے آنے پر اسما نے کھانا لگا دیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد کتنی دیر تک ماموں جی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور وہ چونکہ دوپہر میں لمبی نیند لے چکی تھی اس لیے آرام سے بیٹھی تھی، لیکن اسما کا برا حال تھا، بار بار اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ آخر بول پڑی، 11 بج گئے ابو، سوئیں گے نہیں؟ 11 بج گئے، اذام نہیں آیا؟ آتے ہوں گے، چلو فائقہ۔ اس نے اسے اپنے ساتھ بھی اٹھا لیا تھا۔ مجھے تو ابھی نیند نہیں آ رہی اور تمہیں بھی میں سونے نہیں دوں گی۔ اس نے برآمدے میں اسما کو روک لیا۔ میں نہیں سو رہی، میں تو اذام بھائی کے لیے کھانا گرم۔ بیل کی آواز پر اسما بات ادھوری چھوڑ کر دروازہ کھولنے گئی تو وہ غیر ارادی طور پر ستون کی آڑ میں آ گئی تھی، اور جب اذام قریب سے گزرنے لگے تب اختیار بولی، یہ آپ کے آنے کا وقت ہے؟ اذام نے ایک دم رک کر اسے دیکھا تو مسکرا کر بولی، السلام علیکم۔ خوش رہو، اذام نے کہہ کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ زیادہ بڑے ابا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان کے پیچھے چلی آئی۔ کب آئیں؟ صبح سے آئی ہوئی ہوں۔ ان کے بتانے پر اذام کو یاد آیا، اچھا ہاں، صبح امی کہہ رہی تھیں کہ تمہیں اور رابعہ کو لے آئیں گی۔ رابعہ کہاں ہے؟ وہ شام میں چلی گئی۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ اس نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ اسما لا رہی ہے۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھتے بولے، جاؤ تم چائے بناؤ، میں بھی پیوں گی۔ وہ فوراً ان کے کمرے سے نکل آئی کیونکہ سمجھ گئی تھی کہ انہوں نے چینج کرنے کے لیے چائے کے بہانے سے اسے جانے کو کہا ہے۔ اسما کھانا گرم کر چکی تھی۔ اس نے کیتلی میں پانی ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، تم چائے پیو گی؟ نہیں بھئی، میں تو اب سوؤں گی، اور تمہیں اس وقت چائے کا کیا شوق چڑھا ہے؟ اسما نے منع کرنے کے ساتھ اسے بھی ٹوکا۔ اذام بھائی نے کہا ہے اور ان کے ساتھ میں بھی پی لوں گی، اور میں انہیں کھانا دے کر سونے جا رہی ہوں۔ اسما ٹرے اٹھا کر کچن سے نکل گئی تو اس نے اس خیال سے چولہا دھیما کر دیا کہ اذام کھانا کھا لیں، پھر چائے دم کرنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ چائے لے کر اذام کے کمرے میں آئی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، پھر بھی میں آپ کو سونے نہیں دوں گی کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اذام کو مگ تھما کر اپنے مخصوص موڑے پر بیٹھتے بولی تو انہوں نے چائے کا سپ لے کر پوچھا، تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ پوری دوپہر سوئی ہوں اس لیے۔ اور گھر میں سب خیریت ہے؟ اذام نے پوچھا۔
ہوں کر کے رہ گئی۔ وہ مگ ہونٹوں سے لگا چکی تھی۔ بہت کام ہے گھر میں، مجھے بھی شام کو رابعہ کے ساتھ ہی چلے جانا چاہیے تھا۔ میں ہمیشہ بولتی ہوں لیکن آج میں صرف آپ کو سننا چاہتی ہوں۔ ٹالیے گا نہیں؟ تم اگر فضول باتیں کرو گی تو ضرور ٹالوں گا۔ اعظام سمجھ گئے تھے۔ جی نہیں، میں کوئی فضول بات نہیں کرتی، اور ابھی تو میں صرف سننا چاہتی ہوں اس کے بارے میں جس سے آپ 10 سال پہلے شادی کرنا چاہتے تھے۔ کیا کرو گی سن کر؟ کیا کرو گی اس کے بارے میں جان کر؟ کچھ نہیں، تم واقعی کچھ نہیں کر سکتی سوائے افسوس اور دکھ کے، اور اب جب کہ زندگی میں تم آگے جا رہی ہو تو تم سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جو تمہیں دنوں بلکہ مہینوں کی عذاب میں مبتلا کر دے۔ اعظام نے دھیرج سے کہا تو فوراً بولی، آپ نہیں بتائیں گے تب بھی مجھے دکھ ہوگا۔ ہاں لیکن اتنا نہیں کہ تم اسے سوچتی رہو، اور میں نے بتانے سے بھی منع تو نہیں کیا، بس پہنچی اور بڑے دیکھو نا، ضد نہیں کرتے، فوراً کمرے سے نکال دوں گا۔ اعظام نے خاصی سنجیدہ شکل بنا کر کہا، بہت برے ہیں آپ۔ وہ ناراضی سے بڑبڑانے لگی تو اعظام کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، اس کا دھیان بٹانے کی خاطر بولے، اچھا یہ بتاؤ تم مجھ سے کیا لوگی؟ میرا مطلب ہے شادی کا تحفہ۔ میں کیوں لوں گی؟ اس کا لہجہ ابھی بھی روٹھا ہوا تھا۔ سوچ لو، اس وقت موڈ میں ہوں، جو کہو گی وہی دوں گا۔ ہیں؟ سود کی ڈھیریاں یہاں کس کام آئیں گی؟ بڑھیا نے دلال سے کہا، میں یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ لڑکا میرے ہاتھ کوئی فروخت نہیں کرے گا، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سب دوست اور دشمن یہ تو کہیں گے کہ بڑھیا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خریداروں میں سے ہے۔ تو اعظام بھائی، میری مثال بھی اس بڑھیا جیسی ہے۔ سب کہتے ہیں یہ تو اعظام کی دیوانی ہے، اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اعظام بالکل بت بنے بیٹھے تھے، صرف سماعتیں ہی انہیں زندگی کا احساس دلا رہی تھیں، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ سارے احساسات منجمد ہو گئے تھے۔ وہ خاموش ہوئی تو بھی ان کی سماعتوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ کتنی دیر بعد وہ پھر گویا ہوئی، آپ اب حیران ہو رہے ہیں اور میں ہمیشہ سے حیرت کدے میں ہوں کہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، کچھ نہیں چاہتی، پھر بھی مجھے لگتا ہے جیسے سب کچھ مجھے آپ سے ملے گا، شاید اس لیے کہ میرا آپ سے دنیاوی نہیں روحانی سمبند ہے۔ میرے روح جب آپ کو پکارتی ہے آپ سامنے آ جاتے ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ کیا اللہ نے آپ کو کوئی خاص صلاحیت عطا کی ہے؟ اگر کی ہے تو آپ ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ خود کو پوشیدہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ خاموش ہو کر ان کے جواب کا انتظار کرنے لگی تو ان کے ساکت وجود میں بس اتنی حرکت ہوئی، انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر سر جھکا لیا تھا۔ ہاں اس نے اونچا کر کے آنکھ کھینچی تھی، پھر انہیں دیکھ کر بولی، چلے چھوڑیں یہ ساری باتیں، اور میری صرف ایک بات کا جواب دے دیں کہ وہ جو 2 سال آپ کے گھر سے دور رہے تو کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے پہلے سر اونچا کیا، پھر گہری سانس کھینچ کر گویا خود کو کسی شکنجے سے نکال کر بولے، تم کوئی اور بات نہیں کر سکتی؟ اور کیا بات؟ اپنی باتیں کرو، آنے والے دنوں کی، شہریار کی۔ مجھے تو وہ بہت اچھا، بہت پیارا لگا تھا، مخلص وفادار۔ انہوں نے کہا تو سر جھکا کر بولی، وہ سچ مچ ایسا ہی ہے، جبھی تو میں نے اپنے دل کی ہر گلی اسے سونپ دی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد بھی میں وہ بے دہانی میں جانے کیا کہے جا رہی تھی کہ ایک دم احساس ہونے پر نہ صرف خاموش ہوئی بلکہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اعظام اس کی بات پر چونکے، لیکن پھر اس کے اٹھنے پر ان کا دھیان بٹ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ خود پر قابو پانے کی سعی میں بس نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تھک گئی؟ نیند آ رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا، پھر گھڑی دیکھ کر خود ہی بولے، رات تو تقریباً بیت گئی، اب کیا سونا، تم خیر جاؤ، نماز پڑھیں گے۔ انہوں نے جواب نہیں دیا اور آستین اوپر کرتے اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر بولی، میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ کیا دعا کروں؟ انہوں نے یوں پوچھا جیسے کسی بچے سے پوچھا جائے، بازار سے تمہارے لیے کیا لاؤں؟ بس ایک دعا کہ اللہ میرے شہزادے کو لمبی عمر دے۔ وہ کہہ کر فوراً جانے لگی کہ انہوں نے پکار لیا، سنو، کون سے شہزادے کو؟ دونوں کو، وہ سوچتے ہوئے انداز میں کہہ کر مسکرائی تھی۔ یہ چند دن پر لگا کر اڑے تھے، پھر پہلے رابعہ رخصت ہوئی اور اگلے دن وہ شہریار افندی کے سنگ بابل کا آنگن چھوڑ آئی تو وہاں اس کی توقع سے زیادہ پذیرائی ملی تھی۔ بیگم افندی کے پاؤں زمین پر نہ پڑ رہے تھے، اپنے مہمانوں کو میرج ہال سے رخصت کرنے کے بجائے گھر لے آئی تھی اور ان کے درمیان اٹھلاتی پھر رہی تھیں، خصوصاً ان لوگوں کے سامنے تو باقاعدہ کہکے لگا رہی تھیں جنہوں نے شہریار کے کینسر کا سن کر اپنی بیٹیاں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر یہ ساری گہما گہمی دیکھتی رہی، پھر قصدن سر جھکا لیا اور پلکوں کی جھالر تلے دزدیدہ نظروں سے قریب بیٹھے شہریار افندی کو دیکھتے وہ صرف اور صرف اسے محسوس کر کے کسی خوبصورت تصور سے اپنے دل کے آنگن کو مہکائے رکھنا چاہتی تھی، لیکن بیگم افندی کے کہکے بار بار اس کی توجہ کھینچ کر اچانک اس کا دل دہلانے لگے تھے۔ تب اس نے بہت آہستہ سے شہریار کو پکار لیا تھا۔ چاند نے جھک کر کہا، اور ذرا آہستہ، یہ آپ کسے سنا رہے تھے؟ فائقہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے پوچھا تو وہ چونکا،
پھر طارق کی طرف اشارہ کرتے مسکرا کر بولا۔ فائقہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے پوچھا تو وہ چونکا، پھر طارق کی طرف اشارہ کر کے مسکرا کر بولا، اسے اور پتہ ہے پہلی بار اسے دیکھ کر میں نے کیا خواہش کی تھی؟ کیا؟ کہ کاش میں اسے تمہاری مانگ میں سجا سکتا۔ شہریار نے اپنی خواہش بتا کر اس کی مانگ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تو اس کا دل چاہا کہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر بہت روئے، یا تو وہ اسے اتنی محبت نہ کرے یا چھوڑ کر نہ جائے، اور شاید یہ دونوں باتیں ہی اس کے اختیار میں نہیں تھیں۔ دیکھو کتنی حسین صبح ہے، شہریار نے اس کا چہرہ اونچا کر کے اجالے کی طرف متوجہ کیا۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا اور بولتی تو آواز بھرا جاتی، اس لیے ہوں کی آواز نکالی۔ چائے پیو گی؟ ایک منٹ میں رشید سے کہہ کر آتا ہوں۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس نے جلدی سے وارڈروب کھول کر اپنا سوٹ نکالا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ جب وہ نہا کر نکلی تو شہریار چائے کی ٹرے سامنے رکھ کے اخبار دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے جلدی سے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا، پھر اس کے سامنے بیٹھتے پوچھنے لگی، کوئی خاص خبر ہے؟ ہاں، ایک اخبار کی طرف اس کی طرف ڈال کر بولا، خاص خبر یہ ہے کہ اس روئے زمین پر آج کی تاریخ میں سب سے خوش شہریار افندی ہے۔ کون شہریار افندی؟ اس نے ٹرے اپنی طرف کھینچتے زیر لب مسکرا کر پوچھا تو مصنوعی حیرت سے، ہائے تم شہریار افندی کو نہیں جانتی؟ کمال ہے، پوری کائنات آج اس پر رشک کر رہی ہے اور تم؟ میں اترا رہی ہوں۔ وہ فوراً بولی تو شہریار نے بے ساختہ کہکا لگایا، یہ تمہارا حق ہے، چائے لیں۔ اس نے کپ اٹھا کر شہریار کے آگے رکھ دیا، تبھی بیگم افندی بغیر دستک دیے دروازہ کھول کر اندر آ گئیں۔ السلام علیکم۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کی تکلیف میں شہریار بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے ماما، ہمارے ساتھ چائے پئیں۔ بیگم افندی نے اس کے سلام کا جواب دیا نہ شہریار کی بات کا، حیرت سے پوچھنے لگی، تم لوگ اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ ہم اپنی نئی زندگی کی اولین صبح دیکھنا چاہتے تھے، شہریار نے کہا تو بیگم افندی قصدن مسکرائیں۔ اچھا، اور یہ تم دونوں کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو۔ آپ بھی بیٹھے نا ماما، میں آپ کے لیے کپ منگواتا ہوں۔ نہیں بیٹا، میں نے ابھی جوس لیا ہے، چائے نہیں پیوں گی۔ بیگم افندی اسے روک کر بیٹھ گئیں، تب وہ اپنا کپ اٹھا کر ان کے ساتھ والے صوفے پر آ بیٹھی، کیونکہ ان کے براہ راست نظروں سے بچنا چاہتی تھی۔ ہاں تو اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ بیگم افندی نے شہریار کے بیٹھنے پر اسے متوجہ کر کے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، میرا تو کوئی پروگرام نہیں ماما، جیسا آپ کہیں۔ میں چاہتی ہوں آج تم دونوں آرام کرو تاکہ شام میں ولیمے کی تقریب میں فریش نظر آؤ۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہ بے اختیار بولا تھا۔ اوکے، میں پھر جلدی ناشتہ تیار کروا دوں، اس کے بعد تم آرام کرنا۔ بیگم افندی اٹھ کھڑی ہوئی تو اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا اور ان کے جانے کے بعد شہریار کو دیکھ کر بولی، میں رابعہ کو فون کر لوں؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہوں؟ وہ فوراً بول پڑی، اس کی بھی ضرورت نہیں، تمہیں اختیار ہے، یعنی میری طرف سے کسی بات کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اوکے تم فون کرو، جب تک شیو بنا لوں۔ وہ اس کے کھلے بالوں کی لٹ کھینچ کر بولا، پھر کارڈلیس اسے تھما کر واش روم میں چلا گیا تو اس نے پہلے کارنر ٹیبل سے اپنی رسٹ واچ اٹھا کر ٹائم دیکھا، 8 بج رہے تھے۔ تب کچھ سوچتے اس نے نمبر ڈائل کر دیا اور انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف مسلسل بیل جا رہی تھی لیکن ریسیور نہیں اٹھایا گیا۔ اس نے بار بار ٹرائی کرنے کے بعد آخر مایوس ہو کر کارڈلیس بند کر دیا۔ ڈریسنگ روم میں آ کر اپنے بال سلجھاتے وہ شہریار کی محبتوں پر مسکرانے لگی تھی۔ مان بیگم افندی کی باتیں یاد آ گئیں، مجھے یقین ہے تم اپنا کردار بخوبی نبھاؤ گی، پھر بھی میں تمہیں باور کروا دوں کہ کبھی اپنی اوقات مت بھولنا۔ کیا ہے میری اوقات؟ اس کے اندر اچانک تنفر بھر گیا اور برش پھینک کر آئینے میں سامنے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ کل تک میں جو بھی تھی، لیکن آج میں شہریار افندی کی بیوی ہوں، چہیتی بیوی، اور بیگم افندی کو میری حیثیت کو مد نظر رکھ کر مجھ سے بات کرنی ہوگی۔ جب تک میں اس گھر میں ہوں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی، یہ میرا حق ہے، کیونکہ میں نے شہریار افندی کو دل سے قبول کر کے اپنی ساری وفاداریاں اس کے نام لکھ دی ہیں۔ سنا تم نے بیگم افندی، میں کوئی کھیل نہیں کھیل رہی۔ وہ آئینے کے قریب ہو کر زہر خند بول رہی تھی، یوں جیسے بیگم افندی سامنے ہو۔ فائقہ، شہریار کی آواز کمرے سے آئی۔ وہ فوراً آئینے سے پرے ہٹ گئی تھی اور اپنے کھلے بالوں کو جلدی سے ہیئر بینڈ میں مقید کر کے ڈریسنگ روم سے نکل آئی تھی۔ چلو ناشتہ کر لیں، شہریار نے اسے دیکھ کر کہا۔ ناشتہ؟ میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ جائیں۔ وہ کہہ کر آرام سے بیٹھ گئی تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، جب تمہارا دل چاہے گا تب کر لیں گے۔ نہیں آپ، تمہارے ساتھ، شہریار نے فوراً کہا تو اس کی خاطر اٹھ گئی تھی۔ چلیں، اصل میں میرا سر بھاری ہو رہا ہے اور کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ چلو جوس لے لینا، شہریار نے کہا تو وہ خاموش ہو کر اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ بیگم افندی ٹیبل کا جائزہ لے رہی تھیں، پھر اپنی چیئر سنبھال کر بولی، آؤ بچو، میں نے تمہارے لیے ہاتھ ڈشز بنوائی ہیں، جو فائقہ کو یقیناً پسند آئیں گی۔ کیوں نہیں، آپ نے اتنی محبت سے بنوائی ہیں تو ضرور پسند آئیں گی، شہریار نے اس کے لیے چیئر کھینچتے کہا۔ تھینک یو، وہ بیٹھ گئی۔
فائقہ، شہریار اچانک خیال آنے پر پوچھنے لگا، تمہاری رابعہ سے بات ہو گئی؟ نہیں، پہل جا رہی تھی لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے بتایا سو رہے ہوں گے، شہریار نے کہا تو بیگم آفندی پوچھنے لگی، کون، کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ فائقہ کی سسٹر رابعہ۔ کیا ہوا اسے؟ کچھ نہیں ماما، آپ ناشتہ کریں۔ تم بھی لو نا، اور تم کیوں خاموش ہو گئی؟ بولو نا۔ بیگم آفندی ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوئی، ایک ایک چیز اٹھا کر اس کے آگے رکھنے لگی تو وہ چاہتے ہوئے بھی منع نہیں کر سکی، کیونکہ آج پہلے ہی دن وہ کوئی مدمزگی نہیں پھیلانا چاہتی تھی۔ یوں بھی اسے رنجشوں سے خوف آتا تھا، جب بھی لڑنے اور احتجاج کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ خود پر جبر کر لیتی تھی، اور یہاں تو وہ صرف شہریار کی وجہ سے مجبور تھی، ورنہ بیگم آفندی نے رات پہلے ہی مقام پر جس طرح اسے اس کی اوقات سمجھا کر اپنی اوقات دکھائی تھی، اسے وہ بری طرح تپی ہوئی تھی۔ چاہتی تو اسی دن ان کے مقابل ڈٹ سکتی تھی، کیونکہ مجبور وہ بھی تھی، اتنی جلدی اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ شام کو بیگم آفندی کی خاص بیوٹیشین نے گھر آ کر اسے تیار کیا۔ ولیمے کی تقریب 12 دری میں تھی، جب وہ شہریار کے ہاتھ میں ہاتھ تھامے دری کی روش پر چل رہی تھی تو اس کی نظریں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈنے لگیں، لیکن کوئی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ اسٹیج پر آ بیٹھی۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے رامش اسٹیج پر آ کر اس کے سامنے جھکا تھا۔ وہ سر کے اشارے سے جواب دے کر شہریار کو دیکھنے لگی تو وہ رامش کے سر پر ہاتھ مار کر بولا، بس اب سیدھے ہو جاؤ۔ یہ کیا حرکت ہے؟ شادی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہاتھا پائی کرنے لگو۔ رامش نے مصنوعی خفگی سے ٹوک کر کہا تو شہریار اسے مکہ دکھا کر بولا، ہاتھا پائی؟ اوئے، میں یہاں تمہارا جلوس نکال دوں گا۔ باپ رے، تم تو بہت دلیر ہو گئے، ایک ہی رات میں۔ رامش پیچھے ہٹتے چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ شٹ اپ، چلو سامنے سے ہٹو، مووی بننے دو، یادگار رہے گی۔ شہریار روانی میں کہہ گیا، اور اسے احساس نہ ہوا کہ جب اس کی آنکھیں تیز روشنیوں میں دھندلا گئی تھیں، پھر اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ اس کے پاس کون آیا کون گیا، وہ اپنے دل کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ سنو، میں ابھی آتا ہوں۔ شہریار اسے کہہ کر اٹھا تو وہ یوں ہی پلکیں اٹھا کر اس کے پیچھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد سونی اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ آپی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ ہیں؟ اس نے چونک کر سونی کو دیکھا، پھر پوچھنے لگی، اور باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ امی، ابو؟ ابھی یہیں تو تھے، آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ کا سر جھکا ہوا تھا نا۔ سونی نے اس کے نہ دیکھنے کا جواز بھی خود ہی بتا دیا، پھر اس کے اور قریب ہو کر بولی، ایک خوشخبری سناؤں؟ بھیا کی بیٹی ہوئی ہے۔ کب؟ وہ حیران ہوئی۔ آج صبح، بہت پیاری ہے، میں دیکھ کر آئی ہوں۔ اچھا، اور بھابھی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت اترا رہی تھیں۔ حسن ایسے نہیں کہتے۔ اس نے نرمی سے ٹوکا، پھر پوچھنے لگی، رابعہ کہاں ہے؟ رابعہ باجی اور عفان بھائی دوپہر میں چلے گئے، مری اسلام آباد وغیرہ۔ سونی نے بتایا تو اسے دھچکا لگا۔ کیا، رابعہ آج ہی چلی گئی؟ مجھ سے ملے بغیر ایک آدھ دن نہیں رک سکتی تھی؟ وہ بہت ناراض ہو کر گئی ہیں۔ سونی کا منہ چھوٹا سا ہو گیا تھا۔ کس سے؟ آپ سے۔ صبح وہ عفان بھائی کے ساتھ آپ کے گھر گئی تھی، لیکن آپ سے نہیں ملی۔ وہ کہہ رہی تھی آئندہ کبھی آپ کے گھر نہیں جائیں گی، اس لیے وہ آج ہی مری چلی گئیں تاکہ انہیں یہاں نہ آنا پڑے۔ سونی کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس وقت مصلحتاً بھی کوئی بات بنا لیتی، سادگی سے سب کہہ گئی تھی، جبکہ اس کا ذہن چٹکنے لگا تھا۔ رابعہ اور عفان بھائی آئے تھے؟ میں کہاں تھی؟ سنو رابعہ، میرے ہاں۔ کس وقت آئی تھی؟ صبح 8 بجے۔ آپ کی ساس نے ان سے کہا کہ آپ سو رہی ہیں اور وہ ابھی آپ کو اٹھائیں گی نہیں۔ سونی بتا کر پوچھنے لگی، آپ گھر کب آئیں گی؟ آؤں گی، کل آؤں گی، اس نے بے دہانی میں جواب دیا، جبکہ اس کا ذہن اس وقت کو سوچنے لگا جب اس نے رابعہ کے ہاں فون کیا تھا۔ پھر جب وہ ناشتے پر آئی تب بھی بیگم آفندی نے رابعہ کے آنے کا نہیں بتایا۔ بہت غلط کیا ماما نے، رابعہ کبھی اس بات کو نہیں بھولے گی، میں خواہ کتنی ہی صفائیاں پیش کروں۔ اور عفان بھائی، انہوں نے کیا سوچا ہوگا؟ اسے واقعی بہت دکھ ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بیگم آفندی نے ایسا کیوں کیا۔ اگر وہ سو رہی ہوتی تب بھی انہیں اٹھا دینا چاہیے تھا۔ میں ان سے پوچھوں گی ضرور۔ وہ اپنے اندر اٹھتے ابال پر بند ماننے کی صحیح کرتے مہمانوں میں بیگم آفندی کو تلاش کرنے لگی، لیکن نظروں کے سامنے شہریار اور اعظام آ گئے تھے۔ دونوں کے چہرے پر چمکتی ہوئی دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے یاد آیا شہریار نے کہا تھا کہ بہت امپریسو پرسنالٹی ہے ان کی، کچھ الگ، سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس وقت اتنے اہتمام سے تیار ہوئے لوگوں کے درمیان بھی اپنے اس انداز میں سب سے نمایاں لگ رہے تھے۔ مجھے تو یہ اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں لگتے۔ اس نے دل میں اپنی بات دہرائی، پھر ان پر سے نظریں ہٹائیں اور بیگم آفندی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر پھر رابعہ یاد آ گئی تھی۔ تم بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوگی، بیگم آفندی اس کے قریب آ کر بولی۔ چلو ادھر مہمانوں کے پاس، میں تمہیں شہری کی دوستوں سے ملواؤں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ان کے ساتھ سیدھے اتر آئی تھی۔ بیگم آفندی کل کی طرح آج بھی بہت اٹھلا رہی تھیں، اور کچھ مخصوص لوگوں سے اسے ملواتے ہوئے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ مجھے شہری کی پسند پر
ہمیشہ فخر رہا ہے۔ دلہن کے انتخاب میں بھی اس نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ پھر جہاں اس نے امی ابو کو دیکھا ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بیگم افندی آگے بڑھ گئی جیسے ان کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ پوتی مبارک ہو امی، اس نے دھیمی آواز میں امی سے کہا تو وہ خوش ہو کر بولی، تمہیں بھی مبارک ہو۔ وہ کچھ توقف کے بعد پوچھنے لگی، رابعہ ہنی مون پر چلی گئی؟ ہاں، اصل میں عفان کی چھٹیاں کم ہیں اسی لیے۔ امی کی بات بنانے پر وہ اندر ہی اندر جزبز ہو کر بولی، صبح دونوں آئے تھے لیکن ماما نے مجھے بتایا ہی نہیں کیونکہ رات میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے انہوں نے وہ محض امی کو اطمینان دلانے کی غرض سے بیگم آفندی کو حق بجانب قرار دینے جا رہی تھی کہ شہریار کے آنے پر خاموش ہو گئی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ شہریار نے سب کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، اور اب اس انتظار میں تھے کہ آپ آئیں تو ہم اجازت لیں۔ ابو نے اٹھتے ہوئے کہا، کیسے جائیں گے؟ میں گاڑی نہیں، اعظام کے پاس گاڑی ہے، ہم سب چلے جائیں گے۔ ابو نے سہولت سے منع کرتے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ شہریار نے ابو سے کہہ کر اسے دیکھا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، ہم بھی چلیں؟ ہاں، ماما کہہ رہی ہیں کہ میں تمہیں لے جاؤں۔ اور ماما؟ وہ رامش کے ساتھ آ جائیں گی۔ چلیں پھر۔ وہ دونوں امی ابو کے ساتھ باہر آئے، انہیں رخصت کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ گھر آتے ہی اس نے پہلے خود کو زیورات کی بندش سے آزاد کیا، پھر کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں آئی تو شہریار پوچھنے لگا، سنو، رابعہ اور عفان نظر نہیں آئے؟ اور وہ تمہارے بھیا بھابھی؟ بھیا آج صبح ایک عدد بیٹی کے باپ بن گئے، اس لیے وہ ادھر مصروف تھے۔ وہ صرف بھیا کا بتا کر فوراً بات بدل گئی تھی۔ شیری، مجھے اس وقت چائے کی بہت شدید خواہش ہے، پلیز رشید سے کہیں کہ جلدی چائے بنا دے، یا میں کہہ دوں؟ ہاں، ڈانٹ کر کہنا ورنہ وہ چائے کو پائپ بنا دے گا۔ میں نہیں ڈانٹ سکتی، آپ خود کہہ دیں۔ اس نے شہریار کا بازو کھینچ کر اٹھایا، پھر ریموٹ لے کر بیڈ پر آ بیٹھی، ٹی وی آن کر کے بظاہر نظریں اس پر جما دیں، لیکن اس کا ذہن اس بات کو سوچنے لگا کہ ابھی تو اس نے رابعہ اور عفان کی طرف سے شہریار کا دھیان ہٹا دیا ہے، لیکن ہر بار تو وہ ایسا نہیں کر سکے گی، اور یہ کہ آیا اسے شہریار کو بتا دینا چاہیے کہ ماما کے مس بیہیو کی وجہ سے رابعہ ناراض ہو کر چلی گئی ہے یا نہیں۔ شہریار چینج کر کے اس کے پاس آ بیٹھا تھا، اور اسی وقت رشید بھی چائے لے کر آ گیا تھا، لیکن وہ اپنی سوچ میں اتنی محو تھی کہ متوجہ نہ ہوئی۔ شہریار نے رشید کے جانے کے بعد اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے لیا، پھر اسے کندھا مار کر بولا، وہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے کیا؟ کون؟ وہ بری طرح چونکی۔ وہ، شہریار نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا جس کی اسکرین پر کوئی انگلش ہیرو نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر دیکھ کر یوں سر جھٹکا جیسے کیا فضول بات ہے، پھر چائے کا کپ اٹھاتے بولی، ماما نہیں آئی ابھی تک؟ تو تمہارا ادھر دھیان ماما کی طرف ہے؟ شہریار نے کہا تو وہ قدے سٹپٹا گئی۔ ہاں، وہ میرا مطلب ہے کہ وہ اکیلی۔ کم آن یار، رامش ہے ان کے ساتھ، کہو تو میں بھی چلا جاؤں۔ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، موڈ خراب نہیں کرو، میں رامش کو موبائل پر رنگ کرتا ہوں۔ شہریار نے کہہ کر کارڈلیس اٹھایا کہ بیگم آفندی کی آواز آنے لگی تو وہ ادھر متوجہ ہو کر بولا، میرا خیال ہے ماما آ گئیں۔ اس نے قصدن چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ میں ذرا رامش سے مل آؤں، بلکہ اسے سی آف کراؤں، ورنہ وہ یہاں آ جائے گا۔ شہریار اٹھ کر چلا گیا تو اس نے کپ خالی کر کے ٹرے میں رکھا، کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹی تھی کہ بیگم آفندی کے آنے پر دوبارہ اٹھ بیٹھی۔ تھک گئی؟ بیگم آفندی کا انداز سرسری تھا۔ جی، ابھی تو تمہیں لمبا سفر کرنا ہے، کل میں تمہاری لندن کی سیٹیں کنفرم کروا لوں گی، تم تیار ہو جانا، کل کی تاریخ میں ہی سب ہو جائے گا۔ بیگم آفندی نے کہا تو بڑے آرام سے بولی، کل نہیں ماما، اگلے ہفتے کی رکھیں۔ کیوں؟ بیگم آفندی کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں کھنچ گئی تھیں۔ بس وہ رابعہ آ جائے تو اسے ملنے کے بعد ہی کہیں جاؤں گی۔ اس کا انداز ہنوز تھا۔ وہ کہاں گئی ہے؟ مری، سوات وغیرہ، اور اگر وہ 1 مہینے تک نہ آئے؟ اس نے قدن خاموشی اختیار کر لی، جس پر بیگم آفندی تل ملا کر بولی، میں یہ سب نہیں سننا چاہتی، تمہیں کل ہی لندن جانا ہے۔ میں ضرور جاتی اگر آج صبح میری رابعہ سے ملاقات ہو جاتی۔ اس نے اپنے ناخنوں سے کھیلتے بظاہر زرتری انداز میں جتایا تو بیگم آفندی ہونٹ بھینچ کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھیں۔ وہ ان کی نظروں کی چبھن سے واقعی پریشان ہو گئی اور دل ہی دل میں شہریار کے آنے کی دعا مانگنے لگی۔ سنو، میں اپنی کسی بات میں نہیں سننے کی عادی نہیں ہوں۔ بیگم آفندی تیکھے لہجے میں اسے باور کروا کے اٹھ کھڑی ہوئی، تبھی شہریار آ گیا اور ان کے گلے میں بازو ڈال کر بولا، او ماما، آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اچھا؟ بیگم آفندی گردن اکڑا کر مسکرائیں، اور ہاں، فائقہ آپ کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی کہ ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر آ گئے۔ میں نے اتنا لمبا سفر اکیلے ہی کاٹا ہے۔ بیگم آفندی اسے دیکھ کر بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولی، کیوں شہری؟ ہاں، میں نے اسے بتایا کہ آپ بہت اسٹرانگ ہیں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے خود سمجھنے دو تاکہ مجھے فالو کر سکے۔ اور ہاں، ابھی تم تیاری کرو، کل میں تمہیں تمہاری لندن کی سیٹس کنفرم کروا دوں گی۔ بیگم آفندی نے اسے نظر انداز کر کے شہریار سے کہا، ہاں، تمہارے چیک اپ کی یہی تاریخیں ہیں،
अच्छा है इसी बहाने हनी मून भी हो जाएगा। उन्होंने कहा तो वो कंधे उचका कर बोला, ओके जैसे आप कहें। मैं तो वही कहूँगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं जानता हूँ। गुड। बेगम अफंदी उसका गाल थपक कर मुस्कुरा दी थी, फिर एक नज़र उस पर डालकर गुड नाइट कहती कमरे से निकल गई तो वो छलांग मारकर उसके पास आ बैठा। सुना तुमने, कल हम हनीमून पर जा रहे हैं। वो कसदन मुस्कुराई थी। उसने सोच लिया था कि जब तक वो इस घर में रहेगी अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारेगी, और वो चाहती तो बेगम अफंदी की तरह वो भी शहरयार के ज़रिए से अपना फ़ौरन लंदन जाना मुलतवी करवा सकती थी, लेकिन वही रंजिशों का खौफ जिसने उसे हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। बहरहाल वो जानती थी बेगम अफंदी आज ही की तारीख में उन्हें लंदन रवाना करके रहेंगी, इसलिए नाश्ते से फारिग होते वो शहरयार के साथ अम्मी के यहाँ आ गई। रात उसने सोनी से आज आने को कहा था, शायद इसलिए कि अबू भी घर पर मौजूद थे। वो कुछ देर अबू के कमरे में बैठी, फिर जब शहरयार और अबू के दरमियान मुल्की मसाइल और वसाइल का मौजू छिड़ा तो अम्मी के पास किचन में आ गई थी। क्या कर रही हैं अम्मी? कुछ नहीं, तुम जाओ। उस्मान जल्दी सामान लाओ, अम्मी उसे कहकर उस्मान से बोली। कहाँ भेज रही हैं इसे? कोई तकल्लुफ़ ना करें, अभी तो हम नाश्ता करके आए हैं। शहरयार चाय भी साथ ही पियेंगे। उसने उस्मान का हाथ पकड़कर रोकते कहा, जाने दो इसे, मैं चाय का नहीं खाने का इंतज़ाम कर रही हूँ। अम्मी उसके हाथ से उस्मान का हाथ छुड़ाकर कहने लगी, मेरा ख्याल था तुम शाम में आओगी, लेकिन तुम्हारे अब्बू अभी से इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा हुआ आ गई। चलो अंदर चलो। आ तो गई हूँ लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, उसने अम्मी के साथ किचन से निकलते हुए कहा। क्यों? असल में हम आज लंदन जा रहे हैं और मुझे भैया भाभी से भी मिलना है। कहाँ है भाभी? अस्पताल या घर आ गई? उसने अपने जल्दी जाने की वजह बताकर पूछा। पता नहीं, मेरा ध्यान भी उधर ही लगा है। सलमान का फ़ोन आए तो पता चले। भाभी के पास कौन है? उसकी माँ है। कल सारा दिन में मैं रही, फिर शाम में तुम्हारे वलीमे की वजह से मुझे आना पड़ा तो सलमान उसकी माँ को ले आया था। बहरहाल मुझे उनके पास जाना है। वो अम्मी के साथ बरामदे में तख्तपोश पर बैठ गई थी, वरना भाभी 100 बातें बनाएंगी कि भतीजे को देखने आई नहीं, वैसे है कैसी? बिल्कुल भैया जैसी। अम्मी से पहले सोनी बोल पड़ी। अच्छा, मैं ज़रूर जाऊंगी। चली जाना, सारा दिन पड़ा है। लंदन के लिए अभी रवाना होगी। अम्मी ने टोक कर कहा तो सोनी उछलकर बोली, हैं, आप भी लंदन जा रही हैं? उसने सर हिला दिया। राबिया बाजी भी चली गई, आप भी जा रही हैं? हमारा घर तो खाली हो गया, सोनी बसोड़ कर बोली थी। अच्छा है ना, तुम्हें अलग कमरा मिल गया, उसने सोनी का गाल थपक कर कहा। मुझे नहीं चाहिए अम्मी, आप भैया से कहें वो यहाँ आ जाएं। सोनी ने कहा तो उसने फौरन तायद की। हाँ अम्मी, चाहती तो मैं भी हूँ, लेकिन राहिला नहीं मानेगी। कल अस्पताल में ही मुझे सुना रही थी कि बेटियां ब्याह दी, अब बहू की कदर होगी। इस वक्त तो बेटी के कहने पर निकाल दिया था मुझे। अम्मी ने मायूसी और अफसोस के साथ बताया तो वो सर झटक कर बोली, किसने निकाला? खुद उसे शौक था। वो कहाँ मानेगी। बहरहाल मैं तो उसे आने को नहीं कह सकती। कहिएगा भी नहीं। वो कहकर उठ खड़ी हुई। मैं शहरयार से पूछूं उनका क्या प्रोग्राम है? कोई प्रोग्राम नहीं, खाना खाकर जाना, अम्मी ने कहा तो सर हिलाती अंदर आ गई। चलें? शहरयार ने उसे देखते पूछा। नहीं, अभी आप आराम से बैठें, दोपहर के बाद चलेंगे। वो कहकर अबू के पास बैठ गई तो शहरयार ने यूं भव्य उचकाई जैसे कह रहा हो, जो आपका हुक्म। शहरयार बता रहे हैं आज तुम्हारी लंदन रवानगी है, अबू ने उससे कहा तो उसने बस सर हिला दिया। तब अबू शहरयार से पूछने लगे, बेगम साहिबा भी जा रही हैं? नहीं, मामा का तो कोई प्रोग्राम नहीं। अच्छा। अबू को ताजुब हुआ क्योंकि बेगम अफंदी ने उन्हें अपनी बीमारी का बताया था और उनके ख्याल में चेकअप के लिए उन्हें जाना था। अबू आज आप नहीं गए? उसने कदन अबू का ध्यान बटाया। नहीं, और अच्छा हुआ नहीं गया, वरना तुम दोनों से मुलाकात नहीं हो पाती। मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, वो बिला इरादा कह गई थी। फिर भी वैसे तुम्हें क्या मेरी घर में मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही है? ये आपसे किसने कहा? क्या बात कर दिया आपने, मैं तो स्पेशली आपसे मिलने आई हूँ। बब्बू के कंधे पर सर रख कर बोली। तभी सोनी आकर शहरयार से मुखातिब हुई। शहरयार भाई, आपकी मामा का फ़ोन है। मामा का? शहरयार फ़ोन सुनने के लिए फौरन खड़ा हुआ तो अब्बू के इशारे पर वो भी उसके साथ लॉबी में आ गई थी। बज़ाहिर मुतजस्सिस होकर उसे बात करते सुनने लगी और जब उसने फ़ोन रखा तब भी शौक से पूछा, क्या कह रही हैं मामा? कह रही हैं फ़ौरन आओ क्योंकि सीटें कन्फर्म हो गई हैं और वो चाहती हैं कि ये वक्त हम उनके साथ गुजारें। शहरयार ने बताकर पूछा, चलें? हाँ, लेकिन यहाँ अम्मी खाने की तैयारी कर रही हैं, आप मामा से कह देते कि हम दोपहर के खाने के बाद। वो बोलती हुई उलझ गई। चलें, मैं अम्मी को मना कर देती हूँ। सुनो, नाराज़ तो नहीं होगी? शहरयार ने उसके साथ चलते पूछा।
ہوں گی بھی تو میں منا لوں گی۔ آپ ابو کے پاس چلیں، میں امی سے بات کر کے آتی ہوں۔ وہ بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر کچن میں آ گئی اور امی سے بھی اس نے اسی طرح بات کی۔ مزید اپنی طرف سے یہ بھی کہہ دیا کہ گھر میں مہمان آئے ہیں، اس لیے ماما نے انہیں بلا لیا ہے، جبکہ اندر وہ بری طرح تپ رہی تھی کیونکہ جانتی تھی بیگم افندی نے محض اس پر جتانے کی خاطر انہیں بلایا ہے کہ جیسے وہ سانس بھی ان کی مرضی سے ہی لے گی۔ مائی فوٹ، دیکھتی ہوں وہ کب تک اپنی منواتی ہیں، وہ بہت تنفر سے کہہ رہی تھی۔ اعظام گھر میں داخل ہوئے تھے کہ ہر طرف چھائی خاموشی نے ان کے قدم روک لیے تھے۔ ان کا دل چاہا واپس پلٹ جائیں کیونکہ وہ تو تھی نہیں جسے جانے کیسے ان کی آمد کی خبر ہو جاتی تھی کہ جہاں جس کونے میں بھی ہوتی اگلے پل ان کے سامنے آ جاتی، اور اب کتنی دیر سے کھڑے تھے، کوئی اس طرف نہیں آیا تو انہوں نے گھبرا کر وہیں سے پکارا، عثمان، عثمان! اور عثمان تو نہیں، سونی آ گئی تھی۔ اعظام بھائی آئیے نا، وہاں کیوں رک گئے؟ میں سمجھا گھر میں کوئی نہیں، انہوں نے کہا تو سونی ہنس کر بولی، اب ایسا ہی لگتا ہے اعظام بھائی۔ پھپھو کہاں ہے؟ آ رہی ہیں، آپ بیٹھیں۔ سونی نے جلدی تخت کی چادر ٹھیک کرتے کہا، تم کالج آ رہی ہو؟ انہوں نے بیٹھتے پوچھا۔ جی، اور عثمان کہاں ہے؟ دودھ وغیرہ لینے گیا ہے، ابھی آتا ہوگا، سونی نے بتایا۔ تبھی امی آ گئی۔ السلام علیکم پھپھو۔ اعظام اٹھ کھڑے ہوئے۔ خوش رہو، اللہ عمر دراز کرے۔ امی دعائیں دیتی ہوئی بیٹھ گئیں۔ اور آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میاں، اللہ نے بڑے فرض ادا کروا دیے ہیں۔ بڑی فکر تھی مجھے ان دونوں کی، ہر وقت سوچتی تھی پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے رشتے ملیں گے، کیسے شادیاں ہوں گی۔ اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے۔ پھپھو، اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی کام میں دیر ہوتی ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ بہرحال دونوں خوش تو ہیں نا؟ ہاں، کل آئی تھی فائقہ، امی انہیں بتا کر سونی سے بولی، چائے کا پانی رکھا؟ عثمان تو آ جائے، دودھ لینے گیا ہے، آتا ہوگا، جب تک پانی رکھو، اور دیکھو فریج میں کباب ہوں گے، وہ بھی تل لو۔ امی نے سونی کو اٹھنے کا اشارہ کرتے کہا تو اعظام بول پڑے، ارے نہیں پھپھو، کسی تکلف کی ضرورت نہیں، میں بس چائے پیوں گا۔ دعا کریں عثمان جلدی آ جائے ورنہ چائے بھی نہیں ملے گی، سونی نے ہنس کر کہا تو امی اسے گھورنے لگی، بہت بولنا آ گیا ہے تمہیں، چلو جاؤ اپنا کام کرو۔ کیوں ڈانٹتے ہیں پھپھو، ٹھیک تو کہہ رہی ہے، دودھ آئے گا تو چائے ملے گی۔ اعظام سونی کا دل رکھنے کی خاطر اس کی طرفداری کرتے بولا، بیٹھ جاؤ، جب عثمان آ جائے تب چائے بنانا، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ اعظام بھائی آپ کو پتہ ہے آپ ہی لندن چلی گئیں؟ سونی نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے کہا تو انہوں نے قدرے حیرت سے پوچھا، کون، فائقہ؟ جی۔ اچھا، ادھر امی اور اسما تو اس کی دعوتوں کا پروگرام بنائے بیٹھی ہیں۔ انہوں نے امی کو دیکھ کر کہا تو پھر پوچھنے لگے، کب گئی ہے؟ رات 11 بجے۔ وہی تو میں تمہیں بتا رہی تھی کہ کل صبح آئی تھی شہریار کے ساتھ، تو میں جلدی دوپہر کا کھانا پکانے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی ساکھ کا فون آ گیا، شاید گھر میں مہمان وغیرہ آئے تھے، بس دونوں کھانا کھائے بغیر چلے گئے۔ امی کو ابھی بھی ان کے اس طرح چلے جانے کا افسوس ہو رہا تھا۔ اعظام کچھ نہیں بولے کیونکہ ان کا ذہن کہیں اور بھٹک گیا تھا۔ تبھی عثمان آ گیا۔ السلام علیکم اعظام بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اعظام چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہاں چلے گئے تھے میاں؟ یہاں ہم چائے کو ترس رہے ہیں۔ بس اعظام بھائی، ایک دوست مل گیا تھا، عثمان نے کہا تو سونی جاتے جاتے بولی، اسے گھر تک چھوڑنے چلے گئے تھے؟ نہیں، وہ مجھے یہاں تک چھوڑ گیا ہے، عثمان نے سونی کی طرف منہ کر کے کہا، پھر اعظام کے پاس بیٹھتے بولا، دعا کریں اعظام بھائی یہ بھی جلد ہی رخصت ہو۔ اعظام نے مسکرانے پر اکتفا کیا، پھر امی سے پوچھنے لگے، سلیمان نے بیٹی کا کیا نام رکھا؟ کرن۔ امی سے پہلے عثمان بول پڑا، مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگا، یہ بھی کوئی نام ہے، اور مجھے سونی کا نام بھی اچھا نہیں لگتا، شکل چڑیلوں جیسی، اور نام سونی۔ ہیں امی اسے ٹوک کر بولی، وہ تمہیں چڑیلوں جیسی لگتی ہے؟ لگتی ہے سے کیا مطلب، ہے ہی۔ کیوں اعظام بھائی؟ عثمان نے اعظام کا ہاتھ دبا کر انہیں بھی اپنے ساتھ ملانا چاہا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر بولے، نہیں، سونی بہت پیاری ہے۔ چھوڑیں اعظام بھائی، آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے شاید۔ اس کی نہیں، تمہاری کمزور ہے، اور تم اس وقت آرام سے کیسے بیٹھے ہو، پڑھنے نہیں جاؤ گے؟ امی نے اسے ٹوکا تو وہ سستی سے بولا، آج دل نہیں چاہ رہا، پھر اعظام بھائی بھی میرے جانے سے بور ہوں گے۔ نہیں میاں، میری بوریت کی فکر نہ کرو، پڑھائی پہلے، چلو جاؤ۔ اعظام نے فوراً ٹوک کر کہا تو وہ چھل کر بولا، کہیں تو میرا ساتھ دے دیں، غلط بات میں تو بالکل بھی نہیں۔ اچھا، چائے پی لوں؟ سونی بھائی چائے لاؤ، کوچنگ کو دیر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہو۔ عثمان جھنجھلاتا اٹھ کر کچن میں چلا گیا تو امی اعظام سے بولی، اعظام اب تم بھی شادی کر لو، اسما کے لیے دعا کریں پھپھو، پہلے اس کی ہو جائے۔ انہوں نے کہا تو امی پوچھنے لگی، کہیں بات چلی اس کی؟ خالہ جان کہہ رہی ہیں کہ امی تو راضی ہیں، لیکن ابو پس و پیش کر رہے ہیں،
انہوں نے قدرے سوچتے انداز میں بتایا۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ وہ قصدن لاعلمی کا اظہار کر کے سونی کی طرف متوجہ ہو گئے جو اتنی بڑی ٹرے اٹھائے آ رہی تھی۔ کیا کچھ بنا ڈالا تم نے؟ میں صرف چائے پیوں گا۔ جی نہیں، میں نے اتنی محبت سے ٹرے سجائی ہے۔ سونی نے ٹرے اس کے سامنے رکھتے کہا تو وہ پہلے چونکے پھر کھو گئے۔ سب کہتے ہیں یہ تو اعظام کی دیوانی ہے اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جہاں رہے خوش رہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنی دیوانی کے لیے دعا کی، پھر کپ اٹھا کر چائے پینے لگے۔ ایک تو مریض سوات کی آب و ہوا، دوسرے ڈاکٹر عرفان کی محبت نے رابعہ کے حسن کو ایسا نکھار بخشا تھا کہ دیکھنے والے مبہوت رہ جاتے، اور ایسا ہر موڑ پر ہوا تھا کہ پہلی غیر ارادی نظر کے بعد ہر شخص نے اسے رک کر دیکھا، جس پر وہ اترا کر ڈاکٹر عرفان کو دیکھتی تو انہیں بہت برا لگتا، لیکن بظاہر انجان سے بن جاتے۔ اس وقت مال روڈ پر شاپنگ کرتے وہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عرفان نے جو واقعی اسے اچھی خاصی شاپنگ کرانے کے موڈ میں تھے، اس صورتحال سے پریشان ہو کر اسے واپس چلنے کو کہا تو حیران ہو کر بولی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے تو اس کا موڈ آف ہو گیا۔ تمام راستے کچھ نہیں بولی۔ ہوٹل کے رہائشی کمرے میں آتے ہی تکیے میں منہ چھپا کر لیٹ گئی تھی۔ اے کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر عرفان نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ روٹھے لہجے میں بولی، میں سو رہی ہوں۔ میں سونے دوں گا تب نہ۔ نہیں کریں عرفان۔ وہ ان کا ہاتھ جھٹکنے لگی تو انہوں نے اس کی کلائیاں تھام لی تھیں۔ تم روٹھی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ جی نہیں، میں ہر روپ میں اچھی لگتی ہوں۔ رابعہ نے خود پسندی کا مظاہرہ کیا۔ واقعی میں ایسے ہی تو تم پر نہیں پیدا ہوا۔ انہوں نے شوق نظروں سے دیکھتے اسے گدگدایا تو کھلکھلاتی ہوئی بیڈ کے دوسرے کونے پر چلی گئی، پھر کونی کھڑی کر کے ہتھیلی پر چہرہ ٹکا کر رکھ کر پوچھنے لگی، آپ نے بہانہ کیوں کیا؟ بہانہ؟ وہ سمجھے نہیں کہ انہی کے انداز میں بولی، طبیعت ٹھیک نہیں، واپس چلو۔ کیا ہوا؟ اچھے بھلے تو ہیں۔ تمہیں دیکھ کر اچھا بھلا ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے بات گھمائی، وہاں بھی تو میں ساتھ تھی۔ ہاں لیکن خیر چھوڑو، یہ بتاؤ شام کا کیا پروگرام ہے؟ کوئی پروگرام نہیں، بس اب واپس چلتے ہیں۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں عرفان، پہلے آپ کے گاؤں چلتے ہیں، مجھے گاؤں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اس نے کہا تو ڈاکٹر عرفان فوراً بولے، نہیں ابھی گاؤں نہیں جانا۔ کیوں؟ راستے میں تو پڑتا ہے، 1-2 دن وہاں ٹھہر جائیں گے۔ ابھی نہیں۔ انہوں نے پھر منع کیا تو وہ ضد سے بولی، کیوں ابھی نہیں؟ کیا آپ کے ماں باپ ناراض ہوں گے؟ یہی سمجھ لو۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے تو کہا تھا۔ وہ ان کی بات یاد دلانے جا رہی تھی کہ وہ بول پڑے، ٹھیک کہا تھا میں نے، اور ناراض میرے باپ نہیں برادری والے ہیں۔ میرے ماں باپ کو انہیں منانے میں کچھ وقت لگے گا، اور اس وقت سے پہلے ہمارا جانا ٹھیک نہیں۔ خود تمہیں برا لگے گا کہ تمہیں دیکھ کر کوئی خوش نہیں ہوا۔ ہاں لیکن… بس کوئی لیکن ویکن نہیں، چلو تیاری کرو، آج ہی واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے ٹوک کر کہا تو بے دلی سے اٹھتے بولی، کچھ مزہ نہیں آیا۔ ڈاکٹر عرفان نے خاموشی اختیار کر لی تو سمجھ گئی کہ انہیں برا لگا ہے، پھر بھی انجان سی بن کر چیزیں بیگ میں ڈالنے لگی، اور اسی شام 7 بجے کی فلائٹ سے وہ دونوں کراچی پہنچ گئے تھے۔ آپا کو فون کر کے بتا دو کہ ہم آ گئے ہیں۔ ڈاکٹر عرفان نے اپنی بڑی بہن کو فون کرنے کو کہا تو وہ صوفے پر گرتے بولی، میں تھک گئی ہوں، آپ خود کر لیں۔ اور جو انہوں نے ابھی اپنے ہاں بلا لیا تب؟ نہیں بھائی، ابھی تو میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس لیے میں نے تمہیں فون کرنے کو کہا ہے، کیونکہ وہ میرا کوئی عذر نہیں سنیں گی اور کہیں گی بس فوراً آ جاؤ۔ انہوں نے کہا تو ناگواری سے بولی، زبردستی ہے کیا؟ ہاں، وہ میری سب سے بڑی آپا ہیں، میں ان کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ وہ کہہ کر بیڈ روم میں چلے گئے تو اس نے کچھ دیر سوچا، پھر ٹیلی فون سیٹ قریب کھینچ کر بڑی آپا کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف بڑی آپا کی بیٹی سمیرہ نے فون اٹھایا تھا۔ کون سمیرہ؟ میں رابعہ ہوں، اس نے کہا تو سمیرہ خوش ہو کر بولی، ہائے مامی، السلام علیکم، کہاں ہیں آپ؟ یہی، میرا مطلب ہے ہم لوگ ابھی آ گئے ہیں، اس نے بتایا تو سمیرہ نے اور زیادہ خوشی کا اظہار کیا، سچ میں امی کو بتاتی ہوں۔ ہاں، اور انہیں میرا سلام بھی کہہ دینا۔ اس کا بڑی آپا سے بات کرنے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے فوراً سلسلہ منقطع کر دیا اور پھر امی کے گھر کا نمبر ڈائل کر کے آرام سے وہیں صوفے پر نیند دراز ہو گئی۔ ہیلو، کچھ دیر بعد سونی کی آواز آئی، ہیلو سونی، کیسی ہو؟ اللہ باجی، کہاں ہیں آپ؟ میں اتنی بور ہو گئی ہوں۔ سونی نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گی۔ کب آ رہی ہیں آپ؟ صبح دیکھو، صبح آؤں گی تمہارے پاس، اس نے کہا تو سونی خوش ہو کر بولی، ہائے اب مجھے رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ اچھا، امی ابو کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، اور وہ بیگم افندی کی بہو؟ اس نے فائقہ سے ناراضی کی بنا پر ان کا نام نہیں لیا اور سونی سمجھی نہیں۔ کون؟ ارے ایک ہی تو بہو ہے ان کی۔ کن کی؟ سونی الجھی، اف اس قدر احمق ہو تم، میں فائقہ کی بات کر رہی ہوں، کیسی ہے وہ؟ اس نے جھنجھلا کر کہا تو سونی روٹھے لہجے میں بولی، آپ ہی یہاں نہیں ہیں، آپ کے جانے کے اگلے روز وہ لندن چلی گئی تھی۔ اچھا، جب ہی تو بور ہو رہی ہو، اور وہ آئے گی کب؟
اس نے فائقہ کو سوچتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، امی سے بات کراؤں؟ سونی نے لا علمی کا اظہار کر کے پوچھا، تبھی شور کی آواز سن کر وہ گلاس بال سے باہر نظر ڈال کر بولی، اچھا سونی، میں صبح آؤں گی، سب کو سلام کہنا۔ اس کے ذاتی ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر عرفان کی بڑی آپا کو بچوں سمیت آتے دیکھ کر بڑبڑائی تھی، انہیں اس وقت ضرور آنا تھا۔ آ گئی دلہن، ماشاء اللہ۔ بڑی آپا نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ السلام علیکم مامی۔ سمیرہ اور عفت باری باری اس کے گلے لگی۔ عفان کہاں ہے؟ بڑی آپا نے پوچھا۔ شاور لے رہے ہیں، آپ بیٹھیں، میں انہیں بتاتی ہوں۔ وہ انہیں بیٹھنے کا کہہ کر جانے لگی کہ وہ اسے روک کر بولی، آ جائے گا، تم بیٹھو ہمارے پاس۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، انہوں نے جواب کے ساتھ کہا۔ تبھی عفان آ گئے تھے۔ السلام علیکم آپا۔ خوش رہو، ابھی دلہن کا فون آیا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، بچیاں بھی اپنی مامی سے ملنے کو بے چین ہو گئی۔ بڑی آپا نے کہا تو عفان دونوں بھانجیوں کو دیکھ کر بولے، صرف مامی سے؟ جی، ہم نے انہیں ٹھیک سے دیکھا کب تھا، فوراً ہی تو آپ چلے گئے تھے۔ اب دیکھ لیا نا، چلو جاؤ چائے بناؤ۔ عفان دونوں بھانجیوں کو اٹھا کر خود بیٹھ گئے تو وہ بھی اٹھ کر ان دونوں کے لیے کچن میں آ گئی تھی۔ آپ کیوں آ گئی مامی، ابھی تو تھکی ہوئی آئی ہیں؟ سمیرہ نے انہیں دیکھ کر کہا۔ ہاں لیکن تھکن تو ہے، چائے پینے سے ہی دور ہوگی۔ وہ اسٹول کھینچ کر آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ سمیرہ نے کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھا اور عفت ٹرے میں کپ سجانے لگی۔ وہ ان دونوں سے نظریں ہٹا کر کچن کا جائزہ لینے لگی۔ مامی، سمیرہ اسے پکار کر پوچھنے لگی، وہ آپ کی بہن کی بھی تو شادی ہوئی تھی، وہ کہاں ہیں؟ لندن، اس نے مختصر جواب دیا۔ ہیں، وہ شادی ہو کر لندن چلی گئی؟ عفت نے شوق سے پوچھا۔ نہیں، ہنی مون پر گئی ہے، آ جائے گی۔ آپ کہاں کہاں گئیں؟ دونوں بہنوں کو وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، لیے دیے انداز کے باوجود۔ مری، سوات وغیرہ، اور واپسی میں نے عفان سے کہا کہ ان کے گاؤں سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ اس نے بتایا تو سمیرہ فوراً بولی، اچھا ہوا نہیں گئیں۔ کیوں؟ اس کے پوچھنے پر سمیرہ نے سٹپٹا کر عفت کو دیکھا تو کہنے لگی، اس کا مطلب ہے آپ وہاں بور ہوتی، کیونکہ وہاں شہر جیسی سہولتیں نہیں ہیں نا۔ تو مجھے کون سا بہت دن وہاں رہنا تھا، تمہارے نانا نانی سے مل کر آ جاتے۔ نانا نانی خود آپ سے ملنے آئیں گے، اور ہاں، بڑے ماموں بھی امریکہ سے آنے والے ہیں، سمیرہ نے خوش ہو کر بتایا۔ اچھا، کب؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ اگلے مہینے کا کہا ہے، دیکھیں کب آتے ہیں۔ سمیرہ بتا کر چائے دم کرنے لگی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری چائے ابھی مت ڈالنا۔ کیوں؟ میں پہلے شاور لوں گی، وہ کہہ کر کچن سے نکل آئی تھی۔